الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں آپ حضرات کے سامنے حضرت لقمان اللہ کے نیک بندے کی وصیت اور تقریر کا ایک حصہ آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ اپنی اولاد اور بیٹے کی تربیت کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی توحید سے کی، اور سب سے پہلی وصیت یہی کی کہ یا بنی لا تشرک باللہ، کہ میرا بیٹا شرک نہ کرنا۔ آگے وجہ ذکر کی کہ ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ شرک سب ظلموں سے بڑا ظلم ہے، بڑی ناانصافی ہے۔ تو حضرت لقمان کی وصیت کے اور بھی اجزاء ہیں جو انشاءاللہ مفصل عنوانات کے تحت میں ذکر کروں گا، لیکن آج ہماری گفتگو کا جو ایک عنوان چل پڑا تھا اسی پہ جاؤں گا کہ یہ اللہ کی توحید کا مسئلہ اور شرک کی تردید اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ کوئی عبادت چاہے کروڑوں سال کی کیوں نہ ہو، ایک لمحہ اللہ کی توحید کو بیان کرنا اور اللہ سے شرکت اور شرک کی نفی کرنا، یہ ایک لمحہ کروڑوں سال کی عبادت سے قیمتی اور وزنی اور بھاری ہے۔ اور آپ نے سنا جنات نے بھی قرآن سن کر لن نشرک بربنا احدا یہی بات کی تھی۔ حضرت لقمان نے بھی اپنے بیٹے کو یہی وصیت کی۔ آج کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں جی ہر وقت لگے ہیں شرک نہ کرو، شرک نہ کرو، توحید 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 توحید، ان کے پاس اور مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ لوگ محروم لوگ ہیں،
انہیں توحید کا چسکا ہی نہیں پڑا. ورنہ اللہ سے پوچھو کہ اللہ نے جو نبی بھیجے وہ بھیجے کیوں تھے؟ ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. سب رسول یہی مسئلہ لے کے آئے، لا الہ الا انا، نفی والا مسئلہ، توڑ والا مسئلہ. جوڑ والا تو تم سب جانتے ہو، جوڑ سب کا تھا، لیکن پیغمبر آئے توڑ والا مسئلہ لے کر. پیغمبروں کی آمد سے پہلے سب لوگوں میں جوڑ تھا، اور جب پیغمبر آیا اس نے مسئلہ بیان کیا، اذا ہم فریقان. اذا، یہ اذا بتاتا ہے پہلے جوڑ تھا، سارے کھنڈ کھیرن، سارے رلے ملے، گڑبڑ، پلیت بھی اور پاک بھی، شریف بھی بدماش بھی، سارے اکٹھے تھے. لیکن پیغمبر آیا، پیغمبر نے مسئلہ بیان کیا، اذا ہم فریقان. ابھی نبی کی تقریر ختم نہیں ہوئی تھی کہ لڑائی شروع ہو گئی. اذا ہم، یہ اذا مفاجاتیہ، اچانک، فوراً، ابھی تک تقریر کا عنوان نہیں ختم ہوا تھا. اذا ہم فریقان یختصمون، دو پارٹیاں یک دم لڑنے لگ گئی. آج بھی اگر پیغمبری طرز پہ دعوت دی جائے تو یہ ضرور ہوتا ہے، اور جہاں تکلیف بھی نہیں، تقریر بھی ہو گئی تو سمجھو وہ ملا خنسا مشکل ہے. اس نے تقریر کے ساتھ 2 نمبری کی، وہ مولوی نہیں، وہ سب کو خوش کر رہا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خط لکھا، اور خط میں یہ لکھا کہ امی جی مجھے وصیت کرو لیکن لمبی نہ ہو، مختصر سی وصیت کرو. تو امی جان نے یہ لکھا کہ معاویہ، لوگوں کی رضا کے لیے اللہ کو ناراض نہ کرنا، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے رب کو ناراض نہ کرنا، اور رب کو راضی کرنے کے لیے ساری دنیا کو ناراض کر دینا. بس یہی ایک وصیت کا ٹکڑا تھا. عربی میں اس سے بھی مختصر کہ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اپنے مالک کو ناراض نہ کرنا، اور مالک کی رضا کے لیے سب کو ناراض کر لینا. یہ سودا سستا ہے. تو اس لیے یہ جو توحید 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 کئی کہتی، ان کو توحید کا حیضہ ہو گئی ہے. یہ کفریہ جملہ ہے. توحید ایسا شفاف مسئلہ ہے کہ جتنی توحید میں پختگی ہو، جتنی توحید پر استقامت ہو، جتنا توحید میں پکا ہو، جتنا توحید میں مستغرق ہو، اتنی اللہ زیادہ شان عطا کرتا ہے، اتنا مقام زیادہ ملتا ہے. جتنا توحید کا حیضہ، تو اصل میں یہ وہ کہتے ہیں جن کو شرک کا حیضہ ہوتا ہے، بدعت کا حیضہ ہوتا ہے، شرک اکابر پرستی کا حیضہ ہوتا ہے، مشائخ پرستی کا، بت پرستی کا، قبر پرستی کا، تازیہ پرستی کا، تعویذ پرستی کا، ملا پرستی کا، اور یہ سارے مجذوب پرستی کا جن کو حیضہ ہے. تو وہ حیضے والا مزاج وہ اللہ کی توحید کی خالص غذا پچا ہی نہیں سکتا. آج کل تو ویسے ہی ڈسکو دور ہے، غذا ساری فارمی، بریلر مرغا دیکھ لو فارمی، ہوٹلوں کی خوراک فارمی، ہر چیز مصنوعی ہے. اور 2 نمبر، ہر چیز میں ملاوٹ ہے.
مرچوں میں ملاوٹ ہے کہ نہیں مانتے؟ دھنیوں میں ملاوٹ، دودھ میں تو میرا خیال ہے بالکل نہیں، دودھ میں ملاوٹ، ہر چیز میں ملاوٹ ہے۔ اس لیے آج کے دور میں مسئلے میں بھی ملاوٹ ہے۔ اب یہ عجیب بات ہے، کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ ہو، تم احتجاج کرو، تم پہ نہ کیس ہے نہ تمہارے ساتھ کوئی ناراض ہوتا ہے، سارے تمہاری تائید کرتے ہیں کہ فلانی چیز میں ملاوٹ ہو گئی جی، تو ملاوٹ کے خلاف احتجاج حق بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ ایک آدمی ملاوٹ پہ رد کرتا ہے کہ بھائی دوائی میں ملاوٹ نہ کر، دودھ میں ملاوٹ نہ کر۔ اب ملاوٹ پر رد کرنے والا مجرم ہے یا ملاوٹ کرنے والا مجرم ہے؟ سوچ لو۔ جس طرح تم کہتے ہو دودھ میں ملاوٹ نہ کرو، صحت کے لیے مضر ہے، دوائی میں ملاوٹ نہ کرو، صحت کے لیے مضر ہے، مرچوں میں ملاوٹ نہ کرو، سبزیوں میں ملاوٹ نہ کرو، غلط سپرے نہ کرو، یہ جرم ہے، تو خدا کی قسم ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں جس طرح یہ جسم میں پہنچنے والی چیزوں میں ملاوٹ کرنا جرم ہے، اسی طرح مسئلے میں ملاوٹ کرنا بھی جرم ہے۔ ہمیں کہتے ہیں یہ متشدد ہے۔ ہمارا صرف ایک مطالبہ ہے، مسئلے میں ڈنڈی نہ مارو، مسئلہ وہی ہے جو کتاب اللہ کا ہے، مسئلہ وہی حق ہے جو محمد مصطفیٰ کی سنت کا ہے، اور کتاب و سنت کا فہم وہی برحق ہے جو میرے پیغمبر کے صحابہ کا ہے۔ اس لیے مسئلے میں ڈنڈی نہ مارو۔ اب جتنے ملاوٹ والے پروگرام والے ہیں وہ سب ہمارے دشمن ہیں، سب کبھی کہتے ہیں یہ سخت ہے، کبھی یہ متشدد ہے، کبھی یہ طریقہ جائز نہیں، یہ فلاں جائز نہیں۔ ہم کہتے ہیں اگر ڈنڈی چھوڑ دو نا، تو بس ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ مسئلے میں ملاوٹ نہ کرو۔ باقی غذائیں ہیں فارمی، اب میدہ فارمی غذائیں کھا کھا کے پرانے جو ہمارے بزرگ ہیں وہ دیسی گھی کا کلو کلو کھا جاتے تھے، اور 2 ڈکاروں کے بعد ہضم ہو جاتا تھا پورا کلو، یہ تو مجھے یاد ہے۔ اور دیسی گھی جناب کھانا 2 ڈکار سب کچھ ہضم۔ اور آج جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو ذرا 1 پاؤ کھلا کے دیکھو، پاؤ کھائیں گے سارا دن پریشان ہوں گے اور پچا نہیں سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے معدے وہ 2 نمبر چیزیں کھا کھا کر 2 نمبر بن گئے، اس لیے خالص غذا پچانے کی ہمت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 2 نمبر مسئلے سن کر، جھوٹی روایتیں سن کر، گپوٹیشن سن کر، اور بزرگوں نے فرمایا، حضرت صاحب سے سنا، میرے پیر صاحب نے جو کہا، ہمارے اکابر کا یہ طریقہ، ہمارے پیر کا یہ طریقہ، یہ غذا روحانی سن کر روحانی طور پہ اتنا کمزور ہو چکا ہے مسلمان کہ آج خدا کے قرآن کا خالص مسئلہ یہ پچانے اور برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ اگر سناؤ تو بیچارہ سن نہیں سکتا، کہتے ہیں مسئلے کو بدل دو، ڈھکوسلا گڑبڑ کر دو، ملا دو۔ تو میرے بھائیوں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ مسئلہ میرا نہیں، لقمان حکیم نے یہ مسئلہ بیان کیا، یہ مسئلہ میرا نہیں، سارے نبیوں نے یہ مسئلہ بیان کیا، یہی مسئلہ بیان کیا کہ رب کے سوا کوئی پکارے سننے والا نہیں ہے۔ حضرت نوح نے 950 سال، اور پھر مزے کی بات یہ ہے حضرت نوح کی دعوت میں نماز کی دعوت بھی نہیں۔ کوئی ملا مجھے دکھائے قرآن سے کہ حضرت نوح نے کہا کہ آؤ لوگوں نماز پڑھو، زکوٰۃ، حج، کوئی دعوت نہیں۔ ایک ہی دعوت چل رہی ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ یہ دعوت ملے گی آپ کو مختلف صورتوں میں، تو معلوم ہوتا ہے مسئلہ بڑا اہم ہے۔ پھر اللہ نے حضرت شعیب کا ذکر کیا، حضرت صالح کا ذکر کیا، حضرت ابراہیم کا ذکر کیا، حضرت ہود کا ذکر کیا، حضرت شعیب کا ذکر کیا، اور انبیاء کے تذکرے کیے،
اور سب کی ایک ہی تقریر قرآن بتاتا ہے. جو پیغمبر بھی آیا اس نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. یہاں سے شروع کیا. تو اس لیے بڑا خوش نصیب انسان ہے جس کو توحید سن کر خوشی آتی ہے. اللہ نے المومنون کے شروع میں ذکر کیا, سورہ انفال کے شروع میں بھی ذکر کیا, ابتدائی آیات میں, کہ یہ کون ہے کہ اذا ذکر اللہ واجلت قلوبہم. مومن کی تعریف کی کہ مومن وہ ہے جب اللہ کی شان اور کبریائی بیان کی جائے, جب اللہ کی صفات اور کمال بیان کیے جائیں, جب اللہ کا جمال و جلال بیان کیا جائے, واجلت قلوبہم, ان کے دل کانپ اٹھتی, اور ماننے کے لیے وہ ضد نہیں کرتے, وہ مسئلہ ماننے کے لیے تیار ہوتی ہیں. واجلت قلوبہم. اور فرمایا کہ جب قرآن مقدس سے اللہ کا تعارف پیش کیا جائے, زادتہم ایمانا, ان کا ایمان میں بہار آ جاتی ہے, ایمان بڑھ جاتا ہے, اس میں خوشبو بڑھ جاتی ہے, ایمان وہ خوش ہوتے ہیں. اور فرمایا خبردار, ایمان کو بڑھانے والی کتاب الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. وہ بذکر اللہ بکتاب اللہ, وہ قرآن ہے جس سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. پہلے بھی مسئلہ سنتے تو یہی رہتے ہیں کہ اللہ کا شریک کوئی نہیں, لیکن جب قرآن کی آیات سنتے ہیں پہلے بھی توحید کی طرف ان کا توجہ ہوتی ہے. وہ زمین کو دیکھ کر بھی سمجھ لیتے ہیں, آسمان کو دیکھ کر بھی ان کو سمجھ آ جاتی ہے. ان کو ہواؤں کا چلنا, بادلوں کا آنا, رات کا آنا, دن کا جانا, اور اس کائنات کے نباتات, جمادات, پہاڑوں کی اونچائیاں اور سمندروں کی سطح, یہ ساری چیزوں کے آپ کے قطرے سے, آسمان کی بلندی سے, کائنات کے ذرہ ذرہ سے جو سمجھدار اور صاحب فطرت ہے وہ اس نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا اکیلا اللہ ہے, اللہ کا کوئی شریک نہیں. اس نتیجے پہ وہ پہنچتا ہے. لیکن جب اوپر سے قرآن آتا ہے تطمئن القلوب, اس کے ایمان کو 4 چاند لگ جاتی ہے. ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ سبحان اللہ. ایک بڑھیا تھی, رازی رحمہ اللہ نے لکھا, مثال ہے, وہ چرخہ کاٹ رہی تھی تو ایک اللہ والا گزرا, اس نے کہا اماں جی ساری زندگی چرخہ سمجھتے ہو کہ نہیں؟ وہ پرانے چرخے نوجوانوں کو تو نہیں پتا, آج تحقیق کرے وہ چرخہ کیا ہے. تو وہ چرخہ کاٹ رہی تھی, ایک طرف چلا رہی تھی, ہاتھ سے چلانا پڑتا تھا. تو بزرگ نے پوچھا اماں جی ساری زندگی چرخے پہ گزار دی, کوئی خدا کی توحید کا بھی پتہ ہے؟ اماں جی نے کہا کہ میں اللہ کی توحید کو اس چرخے سے پہچان گئی ہوں. توجہ ہے؟ یہ تو ذہن کی بات ہے نا, تیرا اور میرا ذہن تو دنیا میں اٹکا ہے, آخرت کی فکر ہی نہیں ہے. ہمارے سامنے تو دنیا ہے, اور پھر ہم کہتے ہیں قیامت بھی ہے. لیکن اگر انصاف سے سوچیں تو اپنے آپ سے بھی فراڈ کر رہی ہے. دنیا میں رہنے کا یقین ہے آپ کو؟ سوچ کے بتاؤ کہ آج کے بعد 10 سال تک رہ جائیں گے یا 20 سال تک؟ یہ یقین تو نہیں, لیکن اندر استحضار بھی نہیں ہے. کام تو آپ وہ کرتے ہیں 400 سال کے منصوبے, ادھر کہتے ہیں ہم مرنے والے ہیں, لیکن شیطان کا تماشا دیکھ, کام کتنے کرواتا ہے. دنیا عام فضولیات میں زمینوں کے جھگڑے, مکانوں کے جھگڑے, کوٹھیوں کے جھگڑے. اگر ایک آدمی کو یقین ہو کہ آج میں جہاں دنیا سے جانے والا ہوں تو یہ کرتوت کبھی بھی نہ کرے. دنیا میں مگن بھی ہے, شیطان ہوش بھی نہیں دلاتا, اور آخرت یقینی ہے.
کوئی مانے تب بھی جائے گا، کوئی نہ مانے تب بھی جائے گا۔ اور آپ کو یہ پتہ ہے صحیح آخرت ہے کیا؟ وہاں دو گھر ہوں گے، یا جنت ہوگا یا جہنم ہوگی، یا جہنم ہوگی۔ اور جہنم کوئی معمولی چیز نہیں، مت سمجھو جہنم کو معمولی۔ صرف جہنم کا جہنمیوں کو جو پانی دیا جائے گا اس کو قرآن نے کہا الحمیم، وہ پانی، اس میں زخموں کا سارا پیپ اور خون ملا ہوگا، آمیزش ہوگی، سارے جہنمیوں کا خون پیپ اس پانی کے ساتھ ملی ہوگی، اور وہ پانی گرم اتنا ہوگا کہ حدیث میں آیا ہے اگر ایک قطرہ دنیا کے سمندروں میں ٹپکا دیا جائے، ایک قطرہ، تو پوری کائنات جھلس جائے اس پانی سے، اتنا گرم پانی۔ اور اللہ رب العزت اتنی پیاس مسلط کریں گے جہنمی پر کہ اتنا گرم پانی اس کو بھی وہ جہنمی پیے گا شرب الہیم۔ یہ قرآن ہے، جیسے کئی دنوں کا پیاسا اونٹ اس پانی کو پیتا ہے، کئی دنوں کا پیاس، اتنی پیاس کا اندازہ کریں کہ وہاں پیاس اتنی شدت کی کہ اتنا گرم ترین پانی وہ پی رہا ہوگا، اور ایک تو گھونٹ بھی نہیں، وہ پیے گا اونٹ کی طرح۔ اور شرب الہیم کا دوسرا معنی ریت کا ٹیلا ہو، اور ریت کا ٹیلا خشک ہو چکا ہو، مدتوں تک بارش نہ پڑی ہو، اور پھر بارش موسلا دھار ہو، تو ریت کے اس ٹیلا جس طرح اس پانی بارش کا جذب کرتا ہے، جہنمی اس مقدار میں اس حمیم کو پیئیں گے، حمیم کا پانی۔ اور حدیث میں آتا جو ہی اس کے منہ کے قریب آئے گا اس کا پورا وجود گل کے نیچے گر جائے گا، پھر وجود نئے سرے سے بننا شروع ہوگا، پھر گر جائے گا۔ اگر جہنم برداشت کرنے کی طاقت ہے تو دنیا کی آگ پہ ذرا تجربہ کر لے، اپنا ہاتھ رکھ، پھر تجھے پتا چلے کہ جہنم کتنی مشکل ہے۔ آج کہانیوں کی طرح تو نے جہنم کو سنا ہے، خدا کی قسم اگر جہنم پہ ایمان ہوتا اور جنت پہ ایمان ہوتا، آخرت پہ ایمان ہوتا، تو دنیا کی بے لذت چیزیں، دنیا کی بے لذت گناہ اور دنیا کی پرستی جو آج ختم ہونے والی ہے، یہ بھی نہیں پتا کہ آپ یہاں سے گھر بھی پہنچیں گے یا نہیں۔ یہ پچھلے ہفتے میں وہ ہمارا ایک ساتھی تھے، عالم تھے، مولانا رحمت اللہ ان کی مغفرت فرمائے، تو بڑے اچھے ساتھی تھے، تو وہ میرے پاس بیٹھے تھے اور مجھے دعوت دے رہے تھے کہ آپ آئیں ہمارے پاس کھانا کھائیں۔ جمعے کے بعد وہ ہمیں دعوت دے کے گئے، دوسرے دن شہید ہو گئے ایکسیڈنٹ میں۔ تو لیکن ہم نے ان چیزوں کو نہیں سوچا، کتنے وہ دوست ہمارے ساتھ رہنے والے، چلنے والے، پھرنے والے، آج وہ قبروں میں سوئے اور آپ کے ساتھ نہیں ہیں، اور ایک وقت آپ پہ بھی آنا ہے، یقین آئے یا نہ آئے۔ تو اس لیے سمجھدار مومن وہ ہے جو اپنا کھاتا اللہ کے ساتھ صاف رکھے، اور ایسی حالت میں موت آئے کہ ارمان نہ رہے۔ اور اس کا طریقہ سچی توبہ، اللہ رب العزت کے دربار میں ہر گناہ سے سچی توبہ کر کے اپنے جسم، اپنے روح کو ایسا پاک کرنا چاہیے کہ آج بھی اگر موت آ جائے تو ہمیں حسرت نہ رہے۔ کتنے وہ لوگ ہوں گے قیامت کے دن جو اسی امید پہ گناہ کرتے مر گئے کہ ہمیں توبہ کر لیں گے، بوڑھے ہو کے توبہ کر لیں گے، بعد میں توبہ کر لیں گے، لیکن ان کو توبہ نصیب نہیں ہوئی۔ اللہ رب العزت نے جب ہمیں موقع دے دیا تو ہم سب کو اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کے ساتھ یاری لگانی چاہیے۔ اللہ کی یاری اور اللہ کی سنگت یہ وفا والی ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، اللہ نے فرمایا جو آدمی میرا بن جاتا ہے تو میں اللہ اس کا بن جاتا ہوں، اور جب اللہ آدمی کا بن جائے، اللہ سے رابطہ ہو جائے، اللہ آدمی کا بن جائے، تو اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہے۔ بہرحال دعا کریں اللہ مجھے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اتنی بات ذہن میں رکھ لو
یہ دنیا متاع الغرور ہے، دھوکے کا گھر ہے، دھوکے کا گھر۔ ہم سے پہلے کروڑوں آئے، اربوں آئے، سارے چلے گئے۔ آج اگر کسی بوڑھے سے آپ پوچھیں 70 سال کی زندگی گزارنے والا، 100 سال کی زندگی گزارنے والا، اس کو 100 سال کی زندگی ایک خواب کی طرح نظر آئے گی، کیونکہ وہ جو گزر گیا وہ گزر گیا، وہ وقت آنے والا نہیں، اور جو آنے والا ہے وہ ہمیں پتہ نہیں ہے، حتمی چیز نہیں۔ موت کو اللہ نے مخفی کر رکھا ہے، اور موت کے پنجے وہ ہیں جو نہ بچوں کو گود میں ان کا لحاظ رکھتے ہیں، نہ جوانوں کی جوانی کا لحاظ رکھتے ہیں، نہ بوڑھے کی ناتوانی کا لحاظ رکھتے ہیں۔ اس لیے موت جب پنجے گاڑتی ہے، نہ بادشاہ دیکھتی ہے، نہ وزیر دیکھتی ہے، نہ چھوٹا دیکھتی ہے، نہ بڑا دیکھتی ہے، یہ اپنا کام کر کے دکھاتی ہے۔ لیکن سب سے بڑا دھوکے میں پڑا ہوا انسان وہ ہے جو دنیا کی عارضی زندگی کے لیے تو 100 لاکھوں 100 ہزاروں سالوں کا سامان سوچتا ہے، منصوبے سوچتا ہے، لیکن آخرت کی ابدی زندگی جہاں کے دکھ بھی دائمی، خوشیاں بھی دائمی، نعمتیں بھی دائمی، ان کو ایک خواب کی طرح دیکھتا ہے۔ لیکن یہ چیزیں تقریریں سننے سے نہیں آتی، یہ چیزیں سوچ اور فکر کرنے سے آتی ہے۔ واپس آ جاؤ، کیا عرض کر رہا تھا؟ چرخے والی بات۔ اس نے کہا کہ میں نے اللہ کو چرخے سے پہچانا ہے، یہ میں چرخہ چلا رہی ہوں اور میرا ہاتھ ہے، ایک ہاتھ میں چرخہ چل رہا ہے تو یہ چرخہ چل رہا ہے، اگر دوسرا ہاتھ بھی اس چرخے میں ڈالے جائے، کوئی آ کے ڈالے، یہ چرخہ ٹوٹ جائے گا۔ آپ سمجھے میری بات؟ اس نے کہا چرخہ میں پھیر رہی ہوں، یہ اس لیے پھر رہا ہے کہ ایک ہاتھ بھی ہے، اگر اس چرخے میں کوئی دوسرا ہاتھ بھی آ جائے تو یہ چرخہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی سے میں سمجھ گئی کہ جب ایک چرخہ 2 ہاتھوں میں نہیں رہ سکتا، وہ چرخہ ٹوٹ جائے گا، تو 14 طبق کی کائنات میں 2 ہاتھ کیسے شریک ہو سکتی ہے؟ یہ بھی کسی ایک کے ہاتھ بھی ہے۔ بڑے بڑے فلسفی کو سمجھ نہیں آئی، سائنسدانوں کو سمجھ نہیں آئی، جو بڑھیا کو سمجھ آ گئی۔ اس نے کہا میرا چرخہ دوسرا ہاتھ آ جائے، یہ ٹوٹ جائے گا، زمین آسمان، 7 آسمان، سورج چاند، ستارے، سمندر، اندر کی مخلوقات، انسان، ان کا تبادل و تناسل، یہ لاکھوں کروڑوں اور یہ ساری چیزیں اربوں میلوں کے یہ سیارے ستارے، اور ہر ایک کا اپنا محور، چاند اپنے محور میں، سورج اپنے محور میں، دریا اپنی روانی پہ، سمندر اپنے موجوں میں، اور سمندر کی مخلوق اپنے اقسام کے ساتھ، اپنی خوراک کے ساتھ، اپنے احوال کے ساتھ، خشکی کی مخلوق اپنی اقسام کے ساتھ، اپنے احوال کے ساتھ، یہ ساری کائنات کا ذرہ ذرہ یہ کسی اس پر ایک ہی ذات کا تصرف ہے۔ اگر 2 مشکل کشا ہوتے تو یہ 14 طبق کا چرخہ بھی ٹوٹ جایا کرتا۔ معلوم ہوتا ہے مشکل کشا صرف ایک ہے۔ خود سوچو، اگر کسی کی طاقت ہوتی، ایک کہتا ہے اس کو بیٹا بنائیں، جیسے مارکا کہتا ہے ایک بڑھیا کی 12 بیٹیاں تھی، آئی نا شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس، ہے کذابو، بے دینو، جھوٹ دیکھو، جھوٹے آدمی کو شرم نہیں آئی۔ اس نے کہا شیخ جی میری 12 بیٹیاں، کہا مجھے بیٹا چاہیے۔ شیخ نے کہا شو جا کر اب چیک کر لے، 12 بیٹے بن چکی، یہ جنس بدل گئی ہے، 12 بیٹے۔ کہتے ہیں سبحان اللہ، یہاں تو کہنا چاہیے معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ بیٹے بیٹیاں دینا یہ کس کا کام ہے؟ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا۔ اللہ نے فرمایا یہ میرا کام ہے، میں چاہوں تو بیٹے دوں، چاہوں تو بیٹیاں دوں، اور چاہوں تو بانج کر دوں، نہ بیٹا دوں نہ بیٹی دوں۔ ساری کائنات مل کے بھی زور لگائے، میرے اس لگے ہوئے تالے کو توڑ کوئی نہیں سکتا۔ یجعل من یشاء عقیما، عقیم بنا دوں،
رونے والے روتے رہے، پیغمبر 120 سال تک اپنے بیٹے کے لیے روتے رہے، لیکن اللہ نے بیٹا دیا نہیں، حضرت زکریا کو 120 سال کے بعد دیا، حضرت ابراہیم روئے، ان کو 80 سال کی عمر میں دیا، دوسروں کے بیٹیوں کو بیٹے بنانے دور کی بات، پیغمبر خود مانگتے رہے، مرضی آئی تو دے دیا، جو نہیں آئی تو اپنے نبیوں کو بھی نہیں دیا۔ اس لیے مشرک نے خدا کو پہچانا ہی نہیں ہے، اس نے سمجھا کہ بابے کی تسبیح سے اللہ ڈرتا ہے، اور انہوں نے سمجھا کہ ایسے جیسے دنیا کے یار ہوتی ہیں، دوست ہوتی ہیں، اور وہ دوستوں کو مجبور کر لیتے ہیں، ان کی مرضی کے خلاف فیصلے کروا لیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا خبردار، سبحان اللہ اما یشرکون اما یاسفون اما تاسفون، اللہ تیرے وہم و گمان سے بھی بلند ہے۔ اللہ کو دنیا کے یاروں پہ قیاس نہ کرنا، اللہ کو دنیا کے عاشقوں معشوقوں پہ قیاس نہ کرنا، اللہ کو دنیا کے یارانوں پہ قیاس نہ کرنا۔ اللہ وہ ہے جس کے سامنے محمد مصطفیٰ بھی کانپ کے بات کرتی ہے، لرز جاتی ہے نبی بھی ولی بھی۔ اس نے خدا کو سمجھا ہی نہیں، انہوں نے سمجھا ادھر علی حجویری نے دھمکی دی تھی، ادھر جنید بغدادی نے دھمکی دی، اللہ درمیان میں کھڑا ہے، اب اس کی مانو یا اس کی مانو۔ اس بے ایمان نے خدا کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ توجہ ہے نا؟ پیغمبر کا چہرے پہ خون ہے، وجود خون ہے، دانت شہید ہو چکی ہیں، گڑے میں گرے ہیں، اور زبان سے لفظ نکلا کیف یفلح القوم شجوا نبیہم، وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جنہوں نے اپنے نبی کے چہرے کو خون آلود کر دیا، خون سے بھر دیا۔ اتنی بات کی کیف یفلح القوم، اوپر سے آواز آئی لیس لک من الامر شیء، میرا پیغمبر فلاں آپ کہہ رہے ہیں یہ قوم کامیاب کیسے ہوگی؟ فلاں کی بات یہ میری تقدیر کے معاملے ہیں۔ لیس لک من الامر شیء، کسی کی فلاں عدم فلاں نفع نقصان ما فوق الاسباب تصرفات میں ایک رتی جتنا بھی تیرا اختیار نہیں۔ یہ جو تجھے زخمی کر رہے ہیں، تجھے دکھ دے رہے ہیں، اور یتوب علیہم، یہ بھی کل آگے میرے دربار پہ رو پڑے، میں ان کو بھی معاف کر دوں گا۔ اب تو نے کیا شعر بنایا؟ خدا دے پکڑے چھڑا لے محمد، محمد دے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ یہ مولویاں لکھیا، خدا کے پکڑے چھڑا لے محمد، محمد کے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ میں آکے خدا جس کو پکڑے، خدا جس کو پکڑے اللہ کے سامنے اللہ بات کر کوئی نہیں سکتا، اللہ کے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ اگر اللہ پکڑے تو محمد مصطفیٰ بھی نہیں چھڑا سکتے۔ محمد مصطفیٰ کی شان سب سے بالا ہے، لیکن ہیں اللہ کے بندے، اللہ کے بندے، اللہ کے محتاج، اللہ کے مقبول بندے۔ یہ مت سمجھ تو نے خدا کی شان ہی نہیں سمجھی۔ اللہ نے اس لیے فرمایا ما قدر اللہ حق قدرے، کہ مشرک نے میری بے عزتی کی ہے، مشرک نے میری بے عزتی کی، میری شان ہی نہیں سمجھی۔ خیر اس بڑھیا نے بھی یہی مسئلہ بیان کیا کہ چرخہ دو ہاتھوں میں چل سکتا نہیں، تو اس بڑھیا کو بھی سمجھ آ گیا۔ آج جو میں نے آپ کے سامنے ایک آدمی پیش کرنا ہے، سبحان اللہ، اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں کیا، اور ہے سورہ یاسین۔ سورہ یاسین مولویوں نے تو یہ مشہور کیا ہے کہ یہ بندے مارنے والی صورت ہے، آدمی کو روح نہ نکل رہی ہو بھئی سورہ یاسین پڑھو جلدی مرے گا، حافظ صاحب کو بلاؤ۔ خدا کے بندے، یہ جو موت کے قریب سورہ یاسین پڑھنے کا حکم ہے، آج سنو، سورہ یاسین ہے قلب القرآن، قرآن کا دل ہے، دل، قلب القرآن، یہ قرآن کا دل ہے۔ اور وہ کیسے؟ پورے قرآن نے مسئلہ بیان کیا کہ اللہ کے سوا مشکل کشا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، پکارے سننے والا کوئی نہیں، داتا کوئی نہیں، اور حالات کو جاننے والا کوئی نہیں۔ اور مشرک کہا کرتا ہے
کہ کچھ کر سکتے ہیں، کچھ کروا دیتے ہیں۔ اللہ نے پہلی صورتوں میں ذکر کیا نہیں کر سکتے، اب سورہ یاسین آئی، اس میں فرمایا کر بھی نہیں سکتے تے کروا بھی نہیں سکتے، کر بھی نہیں سکتے تے کروا بھی۔ یہ ہے قلب القرآن، قرآن کا دل۔ ان ملا کو کہو تو ختم یاسین پڑھتا ہے، کبھی یاسین کا ترجمہ بھی پڑھ کہ یاسین کے اندر کیا ہے۔ خدا کی قسم آج آپ جائیں نا گھروں میں ترجمے والا قرآن دیکھ کر لے کر سورہ یاسین کا ترجمہ پڑھیں کہ سورہ یاسین میں ہے کیا۔ اللہ نے ایک آدمی کا ذکر کیا، 3 نبی آئے، 3 نبی، انہوں نے آ کر بستی میں مسئلہ بیان کیا، اور ظاہر بات ہے نبیوں کا مسئلہ یہی تھا، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، واجتنبوا الطاغوت، ان اعبدوا اللہ۔ اے کائنات والو پکارو صرف اللہ کو، بات صرف رب کی مانو اور طاغوت سے بچ جاؤ۔ طاغوت چاہے پیر کی شکل میں ہو، ملا کی شکل میں ہو، ہر وہ چیز طاغوت ہے جو اللہ کے قانون سے ہٹا کر اپنا قانون منوائے، جو رب کے قوانین کے مقابل مخلوقات کے قوانین منوائے، وہ طاغوت ہے۔ شیطان کا ترجمان ہے جو رب کی کتاب کے مقابل روایتیں منائے، وہ بھی طاغوت۔ جو رب کی کتاب کے مقابل خواب منوائے، وہ بھی طاغوت۔ جو رب کی کتاب کے مقابل دوسرا نظام منوائے، وہ بھی طاغوت۔ جو رب کے قانون کے مقابل کوئی دوسرے قانون پہ اصرار کرے، وہ بھی طاغوت۔ ہر پیغمبر نے کہا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، طاغوت سے بچ جاؤ۔ اور شروع میں اللہ نے فرمایا اللہ لا الہ الا ہو۔ آیت الکرسی تو سب کو آتی ہے، میں ایتیں وہ پڑھ رہا ہوں جو تمہیں یاد ہے تاکہ گھروں میں جا کے ترجمہ دیکھو۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا لہ ما فی السماوات۔ کرتے آگے اللہ نے ایک جگہ پہ ذکر کیا، یہ پورا کر کے نا مضمون فرمایا من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، من یکفر بالطاغوت، جو طاغوت سے انکار کرے، ویؤمن باللہ، معلوم ہوتا ہے ایمان اللہ کے ساتھ اس وقت تک صحیح بن نہیں سکتا جب تک طاغوت دل سے نکلے نہیں، جب تک طاغوت دل میں ہے۔ اس لیے فرمایا من یکفر بالطاغوت، کفر بالطاغوت کا نمبر پہلے، یؤمن باللہ کا نمبر بعد۔ پہلے گند نکلے تو علاج ہوگا، اور طاغوت جب تک ذہن سے نہ نکلے اس وقت تک ایمان کا تصور۔ پہلے کیا نکالنا ہوگا؟ بولو بولو، کیا نکالنا ہوگا؟ طاغوت نکالنا ہوگا۔ اور طاغوت کس کو کہتی ہے؟ ہر وہ چیز، ہر وہ آدمی، ہر وہ کتاب، ہر وہ قانون، ہر وہ شک جو کتاب اللہ سے ٹکرائے، پیغمبر کی سنت سے ٹکرائے، وہ طاغوت ہے۔ پہلے ان طاغوتوں سے نکلنا ہوگا۔ شیطان پیر کو دل سے، شیطان ملا کو دل سے نکالنا ہوگا، جھوٹی روایتوں کو دل سے، کچے خوابوں کو دل سے، چلے چلوں کو دل سے۔ یہ ایک کفر بالطاغوت ہوگا، پھر ہوگا یؤمن باللہ، اللہ کے ساتھ ایمان لایا۔ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اللہ نے فرمایا جو اس امید اس حد تک آ گیا، ساری کائنات کو چھوڑ کر ایک اللہ کی کتاب محمد مصطفیٰ کے خطاب پر اس طرح پکا ہو گیا، سب کو دل سے نکالا۔ اب شروع ہوگا یؤمن باللہ، اللہ کے ساتھ ایمان لایا، پکا ہو گیا۔ اب اللہ نے گارنٹی دی فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اب یہ مضبوط کڑے میں ہاتھ پڑا ہے، یہ کڑا ٹوٹنے والا نہیں۔ اگر چھوڑے نہیں، کڑا ٹوٹنے والا نہیں، ایسا آدمی کبھی بھی جہنم میں نہیں گر سکتا، یہ بچا رہے گا۔ اللہ ہمیں یہ ایمان نصیب کر دے۔ خیر واپس آ،
آدمی آیا، اللہ نے 3 نبی بھیجے. نبیوں کی دعوت یہی ہوتی ہے، مخلوق سے کاٹو، اللہ سے لگاؤ، دنیا کو دل سے نکالو، آخرت کی سوچو. نبیوں کا مقاصد یہ ہوتی ہیں، دنیا فانی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے، آخرت باقی ہے، اس لیے فانی دنیا میں دھوکہ نہ لگے، یہ دنیا کی رنگینیاں تمہیں دھوکے میں نہ لائیں. دنیا کے کاروبار، دکانیں، عہدے، یہ سب ختم ہونے والے ہیں. دنیا کی بڑائیاں، چھٹائیاں، بیماریاں، دکھ، نعمتیں، بادشاہیاں، اقتداراں، اور یہ حکمرانیاں، یہ الیکشن، ملیکشن، عہدے، سلیکٹیں اور ملازمتیں، یہ سب ختم ہونے والی ہیں. اصل چیز ہے والباقیات الصالحات، اللہ کے ہاں آخرت وہ ہمیشہ رہنے والی ہے، اور آخرت کا گھر وہ دار الحیوان ہے. اللہ نے فرمایا ان کو کیا پتا، ما هذه الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی یہ کیا ہے، دنیا کیا ہے، الا لہو و لعب، الا لہو یہ تماشا ہے، یہ صرف رونق ہے، کھیل تماشا ہے. کوئی دکانوں پہ بیٹھا ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ کھیل رہا ہے، یہ کھیل رہا ہے. کوئی حکمرانیوں پہ بیٹھا ہے، یہ کھیلنے والا ہے. لائب کا معنی کھیلنا، کوئی یہ سارے کھیل ہیں، تماشے ہیں. فرمایا کہ اصل چیز جو ہے وہ آخرت ہے. آگے ذکر کیا، فرمایا لو کانوا یعلمون، کاش کہ اس حقیقت کو یہ جان لیتے، اصل جو دار ہے وہ آخرت کا ہے. تو پیغمبروں کی دعوت یہی، اور آخرت میں کامیابی خدا کی قسم توحید کے بغیر نہیں ہو سکتی. آخرت کی کامیابی کی سب سے بڑی چیز خدا کی توحید ہے. اسی لیے یہ بات ذہن سے نکال لو، آخرت موقوف ہے توحید پر. اگر توحید پہ ڈٹ جاؤ، پک جاؤ، اتنے پکے ہو جاؤ، نہ مشرک کو برداشت کر، نہ بدعتی کو برداشت کر، نہ بدعت کو برداشت کر، نہ شرک کو برداشت کر، اتنا پکا ہو جا، دنیا میں تنہا ہو جائے گا. قیامت کے دن یہی وہ لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. وہ جو 70,000 آپ نے فرمایا نا، ہر ایک کے ساتھ 70 اور بھی ہوگا، لیکن تو امید تاں رکھے جو مشرک دا جنازہ چھوڑیں تھا. ہاں یہ خیال رکھ، یہ جنازہ مشرک دا پڑھتا رہا میں تے آنکھیں بغیر حساب کتاب دے، ویسا میرا خیال ہے ویسے بغیر حساب کتاب دے، لیکن ویسے دوئے سائڈ دے. یہ 2 نمبری چھوڑ دے. خدا کی یہ توحید کے ساتھ 2 نمبری ہے، ادھر توحید توحید توحید، ادھر مشرک کا جنازہ، اس کے پیچھے نمازیں، اس کے مذہبی رسومات، کل 40ویں جمعراتی سب میں یہ مہمان خصوصی، اور ادھر حضرت صاحب ادھر بھی ہے. یہ لومبڑ نہ بن، پکا ہو جا، ایک طرف ہو جا، ایک سائڈ پہ ہو جا. یہی تو مسئلہ ہے. سارے مولویوں ہم سے ناراض ہوئے کہ یہ مسئلہ بیان نہ کر، باقی جو مرضی کر. تو ہم نے تو سارے رشتے اللہ کی فضل سے اللہ کے لیے چھوڑ دیے. ہم نے سوچ لیا کوئی ملا ناراض ہوتا ہے ہو جائے، پیر ناراض ہوتا ہے ہو جائے، دنیا ناراض ہوتی ہے ہو جائے. مسئلہ یہی ہے، مشرک سے بھی بچ، شرک سے بھی بچ، بدعت سے بھی بچ، اہل بدعت سے بھی بچ. مسئلہ یہی ہے. اگر مسئلہ آج اللہ نے ہمیں توفیق دی، کل اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اللہ میں ثابت قدم رکھے، اگر میں بھی غلط کہہ دوں اور اس کے خلاف کہوں، خدا کی قسم میں بھی غلط ہوں گا. مسئلہ قرآن کا حق ہے، مسئلہ محمد مصطفیٰ کا حق ہے. اللہ ہمیں استقامت دے. ہم کیا ہیں؟ ہم اللہ کی توفیق سے چل رہے ہیں. اگر ہم اس مسئلے سے ہٹ جائیں تو ہم سے بڑا کافر بھی دنیا میں کوئی نہیں ہوگا. یہ کون سا مسئلہ ہے؟ توجہ ہے نا؟ ہاں مسئلہ یہی حق ہے. آؤ ذرا سنو حق. یہ سورہ یاسین ہے. ساری تفصیلیں چھوڑ کے مختصر واقعے پہ آتا ہوں، انشاءاللہ 10 منٹ میں پورا کرتا ہوں. 3 نبی آئے، مسئلہ بیان کیا، سارا شہر مخالف ہو گیا. سارا شہر. انطاکیہ بستی ہے، انطاکیہ کی بستی
سب کے سب ایک طرف 3 رسول ہیں، وہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں، یہی مسئلہ توحید کہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، مد مقابل پورا شہر ہمیشہ توحید والے تھوڑے رہے ہیں، خالص مسئلہ والے ہمیشہ، اس لیے تنہائی سے مت گھبرانا، قلت سے مت گھبرانا، ادھر یہ 3 مقابل سارا شہر ہے۔ کئی جو نئے مسئلہ سمجھتے ہیں وہ بیچارے پریشان ہو جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں ادھر جائیں تو پورا جہان، ادھر جائیں تو پورا جہان، اور یہ مولوی 4 بندے ساتھ ملا کر اس نے ایسی بات کی ہوئی ہے۔ تو بات یاد رکھنا، قرآن مقدس نے کہا ہے قلیل من عبادیش، اللہ بندے دے پتر ہمیشہ تھوڑے ہوں گے۔ اور کچھ عقلی بات بھی سمجھا کرو، آپ بتا دیں 100 کھوتا 1 کمہار، شان کس کی زیادہ ہے؟ جی تعداد کھوتوں کی زیادہ ہے لیکن شان، یہ بھی مثال بنتی نہیں۔ آپ کو سمجھانے کے لیے دی، لاکھ مشرک ہو 1 موحد ہو، شان کس کی زیادہ؟ یار میں نے لا کیسے کہہ دیا؟ وہ حدیث آپ نے بار بار سنی ہے، پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ 1 موحد بھی دنیا میں رہے گا نا، باقی ساری دنیا مشرکوں کی ہو جائے گی، اللہ پھر بھی کائنات کو باقی رکھیں گے۔ معلوم ہوتا ہے 1 موحد بھی کائنات میں ہو تو اللہ کے ہاں کائنات آباد ہے، ایک ہی نہ رہے پھر قیامت قائم ہوگی اور کائنات ختم ہوگی۔ اس لیے خبردار مت گھبرانا کہ ہم تھوڑے ہیں، مت گھبرانا ہمارے محلے میں کم ہے، فلاں میں کم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود میرے نبی کا صحابی، وہ کہتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود یہی بات کہتی ہے کہ قلت سے مت گھبرانا، افرادی قوت کے کم ہونے پر مت گھبرانا، اسباب و وسائل پہ مت گھبرانا، مت دیکھنا ادھر ادھر۔ فرمایا ان کنت علی الحق ان کنت وحدا، اگر تو اکلا ہو کے، اکیلا ہو کر حق پہ ہے، کتاب و سنت پہ مضبوط ہے، لیکن اکیلا آدمی ہے، انت الجماعت انت السواد العظم، جماعت بھی اکیلا ہے، سواد اعظم بھی اکیلا ہے، اور پورے نبی کی امت بھی اکیلا ہے۔ 3 ایک طرف ہے، سارا جہان ایک طرف ہے، مسئلہ بیان ہوا، نوبت لڑائی تک پہنچی، مشرک ہمیشہ آخری نوبت لڑائی مار کٹائی جہاں ہوتا ہے، لڑائی تک نوبت پہنچی، سبحان اللہ، توجہ میری طرف رہے، لڑائی تک نوبت پہنچی، ایک آدمی جو 80 سال کا گناہگار ہے، حبیب اس کا نام ہے، 80 سال کا گناہگار ہے، آج تک مسئلہ بھی سمجھا نہیں، لیکن بندہ بڑا انابت والا، کچھ مفسرین کہتے ہیں زمیندار تھا، زمیندارہ کرتا تھا، کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ مستری تھا۔ جو مستری بیٹھا ہو ذرا سن لو، ہاں تم بھی حبیب نجار کی طرح بن جاؤ تو معلوم ہوتا ہے اللہ کی ہاں بڑی شان ہے، لیکن موجودہ بے ایمانیاں چھوڑ دو تو آج تو پورا ہمارا معاشرہ گڑبڑ ہے، اور جتنے مستری گڑبڑ ہیں الامان والا پیس، اللہ سب کی اصلاح کرے، کوئی بیٹھا ہو ناراض نہ ہو، ہم تو اپنا تتبع، مجھے جو مستری ملے سبحان اللہ، ایک دوسرے سے بڑھ کے شریف ملائے، ایک دوسرے بڑھ کر دیانتدار، یعنی سچ تو ان کی زبان سے کبھی ہم نے سنا ہی نہیں ہے۔ چلو خیر، اللہ ہماری بھی اصلاح کرے، ان کی بھی اصلاح کرے۔ بعد نے کہا یہ مستری تھا، لکڑی کا کام کرتا تھا، نجار لکڑی کا کام، بعد نے کہا یہ زمیندار تھا، ویسے لگتا زمیندار ہی ہے، علامہ آلوسی نے لکھا زمیندار آدمی تھا، کام اس نے بڑا عجیب کیا، وہ جا رہا تھا اپنے کھیتوں پہ کام کرنے یا اپنے درخانوں والا کام کرنے، اس نے دیکھا پورا شہر اکٹھا ہے، ایک طرف 3 بزرگ ہیں، 3 آدمی ہیں، مقابل سارا شہر ہے، اس آدمی نے دیکھا اور مقصد معاملہ لڑائی پہ پہنچا ہوا ہے، شہر والے گالیاں نکال رہے ہیں،
وہ اللہ کے معصوم پیغمبر ایک ہی دعوت کرتے ہیں، قولوا لا الہ الا اللہ، اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جن کو تم پکار رہے ہو یہ بابے سنتے کوئی نہیں، نہ کر سکتے ہیں نہ کروا سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ آپ نبیوں کا گستاخ، یہ پیروں کا گستاخ، یہ فلانے کا گستاخ، یہ بے ادب، یہ متشدد۔ اس آدمی آیا، سبحان اللہ، دوڑا، اس نے دیکھا لڑائی لگ رہی ہے، ہمدردی کے لیے چلا، اور چلا کیا دوڑ پڑا۔ اب ذرا دیکھنا ہے 80 سال کا گناہگار ہے اور ایک لمحہ توحید کی تائید میں دوڑا ہے، توحید کی تائید میں دوڑا ہے۔ ابھی اس کو بھی معلوم نہیں تائید آگے آ رہی ہے۔ توحید اور پنجابی آدن توحید دی دھڑ کی تیس، توحید دی دھڑ کی تیس، توحید دی سائیڈ کی تیس، آلے توحید کی تائید کی، دوڑا اور اللہ کا محبوب بن گیا۔ اللہ کو اتنا محبوب لگا کہ اس کا واقعہ نبیوں کے ساتھ قرآن میں ذکر کیا، جہاں ذکر کیا۔ اس امت کا فرض بھی نہیں، پہلی امتوں کی بات ہے۔ اللہ کو اتنا محبوب لگا، اور پھر محبوب کی ہر ادا محبوب ہوتی ہے۔ اللہ کو اس کا چلنا بھی پیارا لگا۔ اللہ نے اس کا بیان کیا، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ، اور آیا بستی کے کنارے سے، رجلن ایک جنا، رجلن مرد، رجلن نام نہیں ذکر کیا، مرد آیا، باقی کم جنا اللہ کی تس۔ رجل معلوم ہوتا ہے رجل وہ ہے جو اللہ کی توحید کا کام کرے۔ رجل کہتے ہیں الکامل فی الرجولیت، یہ کامل مرد میدان وہ ہے جو رب کی توحید کا کام کرے، اور جو توحید کا کام نہ کرے وہ رجل بھی نہیں، الرجل بھی نہیں، اس کا نام ہے الخنسا۔ ہاں، وہ درمیان والی جنس ہے، الخنسا، جو توحید بیان کرے اس کا واقعی بات ہے۔ بھائی اللہ نے فرمایا ما ارسلنا قبلک الا رجالا، میرے پیغمبر تجھ سے پہلے جتنے نبی بھیجے سارے مرد تھے۔ اللہ نے توحید والے کام کے لیے مردوں کو منتخب کیا، مردوں میں سے بھی جس کو آپ کہتے ہیں صحیح معنوں میں جنے۔ اللہ نے فرمایا رجلن کامل مرد تھا، یسعا، اور آیا دوڑتے ہوئے، سبحان اللہ، دوڑ رہا تھا، بھاگ کے آیا، قال یا قوم، اس نے دیکھا اس طرف سارا شہر ہے، اس طرف جمہوریت ہے، سارا جمہور بروزن سور ایک طرف ہے، اور 3 معصوم بے قصور ایک طرف ہیں۔ یہ 3 معصوم ہیں، اس نے ان کا چہرہ بھی دیکھا، ان کا چہرہ بھی دیکھا۔ اس نے پوچھا مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ نبیوں کے گستاخ ہیں، اولیاء اللہ کے گستاخ ہیں، کہ اکابر کو تو بالکل مانتی نہیں۔ اچھا، ان سے پوچھا تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہماری ایک ہی بات ہے، ان اعبدوا اللہ، ان اعبدوا اللہ، کہ عبادتوں کے لائق صرف اللہ، دعا پکار سننے والا وہ صرف اللہ ہے، رب کے سوا سننے والا بھی کوئی نہیں، کرنے والا بھی کوئی نہیں، اور جن کو یہ پکار رہے ہیں لا یسمعوا دعاءکم، یہ ان کی پکاریں شکاریں ککھ نہیں سن دے، نہ نیڑوں نہ دوروں۔ جھگڑا یہی ہے، وہ آدمی صاحب فطرت تھا، جو عوام آدمی ہونا اس میں ضد نہیں ہوتی۔ یہی تو وجہ ہے ادھر جو عوام آ جائے اللہ کے فضل سے اس کی شرک کم از کم نہیں کر سکتا، اللہ پوری اصلاح کر دے، توحید اسے سمجھ آئی جاتی ہے۔ تو لیکن جو مولوی ہے، مولویوں نے ٹھیکہ لیا ہے جہنم کا۔ مولوی کو مسئلہ سمجھانا بہت مشکل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر بھی عوام نے مانا۔ مدینہ میں بڑے بڑے مدرسے، بڑے بڑے علامے، مولوی، حافظ قاری تورات، حافظ التورات، یہ سارے بے ایمان موجود تھے، سوائے چند خوش نصیبوں کے مولویوں کو ہدایت نہیں ملی۔ آج بھی مولوی کو ہدایت نہیں ملے گی، ملے گی تو آپ جیسے مخلص عوام کو ہدایت ملے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بھی انتخاب ہے۔ اب
اس نے جب دیکھا اس نے کہا یار بات تو یہ ٹھیک کرتی ہے، اگرچہ تھوڑے ہیں. اس نے کثرت کی طرف نہیں دیکھا، ووٹ کس دے زیادہ تے جنازہ کس دا بڑا ہے، ہاں فلانا کس دا بڑا ہے. آج کل یہی چیزیں ہیں. اور آج کل ایک نیا ڈسکو پروگرام آیا، قبر میں سے خوشبو آ رہی ہے بے ایمان نہ، بے حیا، شرم نہیں آتی. یہ خمینی نے کام شروع کیا. خمینی کی لاش گر گئی تھی، اللہ نے اسے دنیا میں ننگا کر دیا تھا. وہ صحابہ کو بکتا تھا تو اس کی لاش گر گئی اور سب کے سامنے ننگا ہو گیا. آخر میں جاتے ہوئے سب کو زیارت کرا گیا، مریدوں کو. تو خیر وہ پوری زیارت ہو گئی. تو انہوں نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے مشہور کیا کہ خمینی کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے. اور انہی کے مقلدین اور انہی کی نسل کے اب تک جو کوئی چبل مرے، کوئی سوفڑ مرے، قرآن کا جتنا بڑا دشمن مرے، کوئی بے ایمان مرے، کیا کہتے ہیں؟ فلانے کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے. اور میں آکھا گدیا خوشبو بھی حقانیت دی دلیل، سامری دے بچے جتنا کمال ہی نہیں بنتا، اور سامری والے بچڑے جتنا کمال بھی نہیں بنتا. یہ استدراج اتنا بھی نہیں. حق اور باطل ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ. سچے اور جھوٹے کا فرق لگتا ہے تو وہ فارق جو ہے وہ قرآن ہے. جس کا عقیدہ قرآن کے مطابق ہے وہ حق پہ ہے، اور جس کا قرآن کے خلاف عقیدہ ہے وہ چاہے خوشبو آئے تب بھی کافر ہے، بدبو آئے تب بھی کافر ہے، کوئی باغ نظر آئے تب بھی کافر ہے. کفر اور اسلام، حق اور باطل کا معیار وہ خدا کا قرآن ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ سختی تو نہیں ہو گئی؟ اچھا آگے چلو. سبحان اللہ، واجبہ آ گیا. اس نے بات سنی، سمجھ گیا مسئلہ حق کے. نہیں دیکھی تعداد، نہیں دیکھا سر و سامان، نہیں دیکھا مال کہ یہ چودھری ہیں، کوٹھیوں والے ہیں، جمہور ہیں، ان کے ووٹ زیادہ ہیں، الیکشن میں کامیاب ہیں، بڑے بڑے سردار ہیں. نہیں دیکھا. اس نے مسئلے کی قیمت سمجھی تو فوراً آگے ہو کے قوم کو کہتا ہے یا قوم اتبعوا المرسلین. یا قوم، او میری پیاری قوم، اتبعوا المرسلین، اتباع کرو رسولوں کی، بات مانو رسولوں کی. یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، سچ مسئلہ بیان کر رہے ہیں، ان کی بات مانو. اتبعوا المرسلین، اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون. فرمایا ان کی بات کیوں نہیں مانتے؟ یہ جو مسئلہ بیان کر رہے ہیں ان کو کوئی تمہارے ساتھ لالچ ہے؟ انہوں نے تو تم سے پانی بھی نہیں مانگا، روٹی بھی نہیں مانگی، اور یہ جو مسئلہ بیان کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. اور کہنے لگے ان کا مسئلہ بھی دیکھو، ان کے چہروں کو بھی دیکھو، ان کا مسئلہ بھی دیکھو، ان کے چہروں کو بھی دیکھو. وَهُمْ مُهْتَدُونَ، یہ خالص ہدایت پہ پکے ہدایت یافتہ ہیں. وَمَا لِيَا، اب پتہ چلے گا ولیوں کی تقریر. ہاں اب ولی کی تقریر قرآن بیان کر رہا ہے. میں دعوت دیتا ہوں سب کو، ہم بھی تقریریں کر رہی ہیں، اہل بدعت بھی تقریریں کر رہی ہے. آپ ایک کام کریں، قرآن میں دیکھیں کہ قرآن میں جو اولیاء اللہ کی تقریریں ہیں یہ تقریریں جس کے ساتھ مل گئیں وہ حق والے. آسان پہچان ہے نا. آج تقریریں تم ان کی بھی سنتے ہو جو قبروں والے سنتے ہیں. ایک مولوی آکھا کہ قبرستان ستنا پا کے گئے کرو. ستنا سمجھتے شلوارے ہیں، قبرستان ستنا پا کے گئے کرو. کیوں کہ طلوبے دینے. مولوی نے مسئلہ بیان کیا کہ قبرستان جاؤ تو شلوار پہن کے گئے کرو، یہ چادر نہ باندھی کرو کیونکہ مردے نیچے سے دیکھتے ہیں. ایک مولوی بے ایمان مر گیا، اتنی سفید داڑھی تھی اور اتنی لاش تھی، 4 سنڈو جتنا وجود تھا. وہ مر گیا. 10 آدمی اس کو باقاعدہ کندھے سے لگا کے سٹیج پہ بیٹھاتے اور وہ سر پہ قرآن رکھ کے کہتا تھا کہ مردے کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قبر کے اوپر چڑی بیٹھی ہے یا چڑا بیٹھا ہے. یہ قرآن سر پہ رکھتا تھا. چڑی بیٹھی جا
परेशान। मैं कहता हूं खुदा की कसम ये मसला साफ है, हम तकरीरें कर रहे हैं, मेरी तकरीरें सुनो और ये जो औलिया अल्लाह की कुरान ने बताई हैं वो भी देखो। अगर हमारी तकरीरें हुई एक जैसी, फिर हमें मुतशद्दिद कहने वाला भी मुसलमान नहीं है। वजह यह है कि वो कुरान के मजमून को क्या कह रहा है, तशद्दुद, और कुरान के मजमून को कह रहा है सख्ती, कुरान के मजमून को कह रहा है रूखा, और फिर ये कहने वाला कि मसले में नरमी हो, लेजे में नरमी हो, फलानी चीज में नरमी हो, असल में वो मुनाफिक है और निफाक के रंग में मसले का दुश्मन है। अगर मसला यही कुरान का, अंदाज भी यही कुरान का, तो फिर मानना पड़ेगा यही अंदाज अल्लाह को पसंद है और यही अहलुल्लाह का मिजाज, अखलाक और यही अंदाज हुआ करता है। देखो कहते हैं मालिया ला आबुदुल्लज़ी फतरनी व इलैहि तुरजाऊन। मालिया क्या हो गया मुझे, ये मालिया का लफ्ज आते हैं गुस्से के लिए। क्या आता है, क्या आता है, माल। हजरत सुलेमान ने हाजिरी लगाई थी, हुदहुद गैब था, हजरत ने क्या कहा था, मालिया ला अरल हुदहुदा। रसूल पाक ने देखा कि कुछ सहाबा वो रफ़े दैन कर रही। मुस्लिम शरीफ, आपने देखा कि कुछ सहाबा नमाज के अंदर रफ़े दैन कर रही। आपने फरमाया मालिया उराकुम राफी ऐदीकुम फिस्सला, क्या हो गया मुझे, आपने गुस्सा किया या खुश हुए। मालिया, मालिया का लफ्ज कहां से है, जहां पर कुछ गुस्सा हो, नाराजगी हो। हजरत सुलेमान हुदहुद पे नाराज बैठे थे और कहा कि वो बगैर इजाजत के चला गया, आएगा तो पता चलेगा, लाज़बहन्नहु, मैं उसे या ज़बह करूंगा या उसे मुअज़्ज़िबन्नहु, उसको अज़ाब दूंगा। ये इसको जुर्रत कैसे हुई कि बगैर छुट्टी के मुझसे चला गया, रुखसत के। हजरत नाराज थे, यहां पर इसको गुस्सा आया। मालूम होता है तौहीद वाला वो है सच्चा मुखलिस मुवाहिद, जिसको शिरक पर भी गुस्सा आए, मुशरिक पर भी गुस्सा आए, और जो मुशरिक को सीने से लगाए और हजरत जी कहे, अल्लामा साहब कहे, शेखुल फलां कहे, ये भी मुनाफिक और हजरत साहब के दर्जे का लानती है। सख्ती तो नहीं हो गई, अच्छा खैर है। मालिया, हाय हाय हाय, वक़्त नहीं, मैं आपको 3 ऐते सुनाता कि मुवाहिद को शिरक पे गुस्सा आता है। अगर शिरक पे गुस्सा नहीं है वो मुवाहिद नहीं। साहबी बयान करता है मुस्लिम शरीफ, साहबी कहता है कि अल्लाह के रसूल जब करते थे ना तकरीर, और आपकी तकरीरें तो होती मुशरिकीन पर पूरी तलवार थी, तो ग़ज़बा ग़ज़बन शदीदा, आपका चेहरा मुबारक गुस्से की वजह से सुर्ख हो जाता था, इस तरह तकरीर करते थे। तो खैर हमें पढ़ाने वाले भी बहुत हैं। आ गया मालिया ला आबुदुल्लज़ी फतरनी व इलैहि तुरजाऊन। मालिया क्या हो गया मुझे, मैं सिर्फ उसको क्यों ना पुकारूं, सिर्फ उसे अपनी हाजतों में क्यों ना पुकारूं, सिर्फ उसको क्यों ना पूजूं। अल्लज़ी फतरनी, जिसने मुझे पैदा किया, दलील भी जिक्र की। अल्लज़ी फतरनी, जिसने मुझे पैदा किया। वो मर्द मोमिन कहता है कि ओ मेरी कौम वालों, नबियों की दावत हक है। ये कहते क्या है, जब पैदा करने वाला अल्लाह तो फिर पुकार के लायक भी अल्लाह। जब अल्लाह के सिवा कोई पीर फकीर पैदा कर नहीं सकता तो पुकार के लायक भी नहीं बन सकता। अल्लज़ी फतरनी, ये दलील जिक्र की, मुझे पैदा करने वाला, मेरे हाथ बनाने वाला, पांव बनाने वाला, चलने की कुव्वत देने वाला, आंखों को बिनाई की कुव्वत देने वाला और कानों को समाअत की कुव्वत देने वाला, मेरे 360 वजूद के आज़ा बनाने वाला और हर स्प्रिंग पुर्जा को अपनी जगह पे फिट करने वाला, ये सिर्फ रब है, रब के सिवा कोई नहीं। तो मालिया ला आबुदो, फिर मैं अल्लाह के सिवा किसे क्यों पुकारूं।
پکار کے لائق بھی کون ہے؟ صرف اللہ. یہاں تک نہیں، اب مرد مومن چڑھے گا. کہتے ہیں تھوڑی تھوڑی بات کرنی ہے، ذرا تھوڑی تھوڑی سنو. یہ قرآن ہے. کہتا ہے اَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، اَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً. انشاءاللہ آئندہ جمعہ یہاں سے شروع کروں گا. آج جمعے کے بعد سوال و جواب کی نشست ہو.